صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کے ارشاد فرمایا کہ تجارت کیا کرتا تھا، اب تم لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا، اس لیے اب گزارا کی کیا صورت ہو۔ لوگ نے مختلف مقداروں کی تجویز کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی رائے کو پسند فرمایا، قبول کر لیا اور متوسط مقدار کی تجویز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں جس میں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شریک تھے، ذکر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وظیفہ میں اضافہ کرنا چاہیے کہ غزر میں تنگی ہوتی ہے، مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس لیے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ام المومنین بھی تھی، ان کی خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے۔ ان کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو چہرہ پر غصہ کے اثار ظاہر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نام دریافت کیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو ان کے چہرے بدل دیتا، یعنی ایسی سزائیں دیتا کہ منہ پر نشان پڑ جاتے۔ تو ہی بتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ 2 کپڑوں کی گیروی رنگ کی جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن یا کسی وفد کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمایا کون سا کھانا تیرے یہاں عمدہ سے عمدہ کھایا؟ عرض کیا کہ ہمارے کھانے جو کہ روٹی تھی، ہم نے گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبے کی تلچھٹ الٹ کر اس کو ایک مرتبہ چپڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو مزے لے کر نوش فرما رہے تھے اور دوسرے کو بھی کھلاتے تھے۔ فرمایا کہ کون سا بستر عمدہ ہوتا تھا جو تیرے یہاں بچھاتے تھے؟ عرض کیا ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو چوہرا کر کے بچھا لیتے اور سردی میں آدھے کو بچھا لیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے۔ فرمایا حفصہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ایک اندازہ مقرر فرما دیا اور امید ہے آخرت پر کفالت فرمائی ہے۔ میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں گا۔ میری مثال اور میرے 2 ساتھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال ان 3 شخصوں کی سی ہیں جو ایک رستے پر چلے۔ پہلا شخص ایک توسع لے کر چلا اور مقصد کو پہنچ گیا، دوسرے نے بھی پہلے کو اتباع کی اور اس کے طریقے پہ چلا، وہ بھی پہلے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا، اگر وہ ان دونوں کے طریقے پہ چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا، اگر ان کے طریقے کے خلاف چلے گا تو کبھی کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا۔ فائدہ یہ اس شخص کا حال ہے جس سے دنیا کے بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے کہ کس زانہ زندگی کے ساتھ عمر گزاری۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے، آپ کی لنگی میں 12 پیوند تھے جن میں سے ایک چمڑے کا بھی تھا۔ ایک مرتبہ جمعے کی نماز تشریف لانے میں دیر ہوئی تو تشریف لا کر معذرت فرمائی کہ مجھے اپنے کپڑے دھونے میں دیر ہوئی اور ان کپڑوں کے علاوہ اور تھے نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھانا نوش فرما رہے تھے، غلام نے آ کر عرض کیا کہ عتبہ ابھی بن فرقد رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے اندر آنے کی اجازت فرمائی۔ کھانے کی توضع فرمائی، وہ شریک ہو گئے تو ایسا موٹا کھانا تھا کہ نگلا نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آٹے کا کھانا ابھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا سب مسلمان میدے کھا سکتے ہیں؟ عرض کیا کہ سب تو نہیں کھا سکتے۔ فرمایا کہ افسوس تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں ختم کر دوں۔ اس قسم کے سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں واقعات ان حضرات کرام کے ہیں، ان کی اتباع نہ اب ہو سکتا ہے نہ ہر شخص کو کرنا چاہیے کیونکہ کبھی ضعیف ہیں جس کی وجہ سے تحمل بھی ان کا اس زمانے میں دشوار ہے۔ اس وجہ سے اس زمانے میں مشائط تصوف ایسے مجاہدوں کی اجازت نہیں دیتے جن سے ذوق پیدا ہو کہ قوتیں پہلے ہی سے ضعیف ہوں۔ ان حضرات کو اللہ جل شانہ کی قوتیں بھی عطا فرمائی تھیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ اتباع کی خواہش اور تمنا ضرور رکھنی چاہیے کہ اس وجہ سے آرام طلبی میں کچھ کمی واقع ہو اور نگاہ کچھ نیچی رہے اور اس کے زمانے مناسب اعتدال پیدا ہو جائیں کہ ہم لوگ ہر وقت لذت دنیا میں بڑھتے جاتے ہیں اور ہر شخص اپنے سے زیادہ مال و دولت والے کی طرف نگاہ رکھتا ہے اور اس حسرت میں مر جاتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ وسط میں ہے۔
پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق دے. آمین.